بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں، آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج ہیں، ان کی عدالت میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ پیش ہوئے اور معاملہ تھا بلوچ طلباء کی بازیابی کا جو گمشدہ تھے۔ 2-3 دفعہ اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب کو بلایا گیا لیکن وہ نہیں آئے تھے۔ لیکن آج جو مکالمہ ہوا، میں پوری آپ کو تفصیل بتاؤں گا، لیکن ایک سٹیج ایسی آئی جس پر ایسا لگ رہا تھا کہ وزیر اعظم براہ راست دھمکی دے رہے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی کو کہ آپ بھی اغوا ہو سکتے ہیں۔ یہ جو جبری گمشدگی کا کیس آپ سن رہے ہیں، میں آپ کو پوری وہ بات سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ پوری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کے بیچ جب مکالمہ ہو رہا تھا تو اس میں جسٹس محسن اختر کیانی نے اس میں یہ کہا کہ UNO جب وہ سوال و جواب کر رہے تھے تو انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا کہ UN کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کون لاپتہ ہوا۔ وہ پوچھتے ہیں آپ جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، آپ لاپتہ ہو گئے۔ یہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں، نگران وزیر اعظم صاحب جسٹس محسن اختر کیانی کو، جن کی عدالت میں وہ پیش ہیں۔ اس پر محسن اختر کیانی صاحب نے کہا آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ میں نے جبری طور پر لاپتہ ہو جانا ہے؟ یہ سوال کیا، یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ماحول تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج، وہ ان کو نگران وزیر اعظم صاحب مثال کہہ رہے ہیں، نام ان کا لے کے، کہ آپ UN جو ہے نا وہ پھر اس طرح پوچھتی ہے کہ آپ محسن اختر کیانی ہیں، آپ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ تو محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے جبری طور پہ لاپتہ ہو جانا ہے؟ جس پر انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا میں مثال دے رہا ہوں، چلیں میں انوار کا نام لے لیتا ہوں، میں اپنا نام لے لیتا ہوں۔ انتہائی کشیدگی تھی ماحول میں، اور جس طریقے سے یہ گفتگو ہوئی، اس میں آپ کو اور بھی جو سوال و جواب ہوئے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ اس میں انوار الحق کاکڑ صاحب جب آئے روسٹرم پہ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ جو جبری گمشدگی کا معاملہ ہے بلوچستان میں، اس کی پوری ریاست کو اس میں ملزم بنانا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات کسی حد تک بالکل درست ہے، اور انہوں نے آج یہ کنفیس کیا، بڑی یہ خوفناک بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں ایک مسلح جد و جہد ہے اس وقت، اور ایک سیپریٹ ریاست جو ہے اس کی تشکیل کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو ان کا نام پوچھ کر قتل کیا جاتا ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کا نام چودھری ہے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کا نام گجر ہے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ مغرب کے وقت سابق چیف جسٹس جو تھے ان کو شہید کر دیا گیا، اس کے علاوہ کوسٹل ہائی وے پر لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ یہ سارے واقعات درست ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہاں پر اس طریقے کی کلنگ بھی ہو رہی ہے، اور بہت سارے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جبری طور پر ان کو اٹھا لیا گیا، ان میں سے اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو خود بارڈر کراس کر کے چلے گئے یا پہاڑوں پر چلے گئے اور وہاں پر وہ ٹریننگ لے رہے ہیں سیپریٹسٹ جو ہیں یا دہشت گرد جو ہیں ان کے ساتھ، اور ان کی پھر ہمیں وہ جب دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں تو اس میں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، ان کی باڈیز ملتی ہیں کہ وہ ان دہشت گردوں کے ہمراہ تھے جنہوں نے حملے کیے۔ تو سارے جو گمشدہ افراد ہیں وہ ان کو کوئی ریاستی اداروں نے نہیں اٹھایا ہوا، اور ان کو بالکل وہ کہیں نہ کہیں جب چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے بھی ان کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی حد تک یہ بات بھی درست ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور وزیر اعظم صاحب نے جب یہ بات کہی کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو بھی آپ برا بھلا کہیں، جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کے بارے میں تو کوئی بندہ نہیں بولتا۔ پھر انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا اس بات کو کہ نظام میں خامیاں ہیں، اور سم ٹائمز جو لوگ جرائم میں ملوث ہیں، ہمارے پاس ان جرموں کو، ان جرائم کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت نہیں ہے۔ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے نگران وزیر اعظم صاحب نے، یہ بالکل ٹھیک ہے،
اور یہ ہمیں امریکہ میں بھی نظر آئی. میں اس کی مثال دیتا ہوں. جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد جو بہت سارے لوگ جو وہاں پر دہشت گردی میں جن کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ انوالو ہیں، تو پھر ان کو پکڑنے کے لیے انہوں نے پیٹریٹ ایکٹ نافذ کیا. US کانگریس نے 10 سال تک اس کو افیکٹ میں رکھا، جس میں جو ملزمان تھے ان کے رائٹس بہت سسپینڈ کیے گئے، یہاں تک کہ انہیں وکیل کرنے کی بھی سہولت نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ ان کے خلاف جو ایویڈنس ہوتا تھا ملزموں کو وہ بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ ایجنسیز یہ سمجھتی تھی کہ اس سے ان کے سورسز جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جائیں گے. تو یہ بات بالکل درست ہے، اور اس میں ہماری ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کو ایسی قانون سازی کرنی چاہیے کہ جس میں ہماری ایجنسیز کو یہ اختیار حاصل ہو کہ جو ریاست کے دشمن ہیں، جو عوام کے دشمن ہیں، جو لوگوں کو مارتے ہیں، ان کے خلاف ایویڈنس اکٹھا کرنے میں ان کو زیادہ اختیار دیا جائے. لیکن لیکن دہشت گردی کی بنا پر اگر آپ ہر بندے کو، ہر پولیٹیکل اپوننٹ کو پکڑ کے اس کو سزا دیں گے تو وہ تو اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ 9 مئی کا واقعہ ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کو سیاسی بنیادوں پر ملوث کر لیا گیا ہے. ان کو انہی پولیس نے دہشت گرد ان کو بنا دیا ہے. وہ موقع پر موجود نہیں تھے، تو اس کا غلط استعمال یہاں پر، اس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. وزیر اعظم کا کنفیشن ٹھیک ہے، اختیار بھی ملنا چاہیے، لیکن پھر جو ایجنسیز یہاں پر ان کے اختیارات کو ناجائز استعمال کرتی ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سلسلہ افیکٹو ہونا چاہیے. اچھا، اس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ طلبہ کی لسانی بنیادوں پر آپ پروفائلنگ نہ کریں، اور تمام جو پیراملٹری فورسز ہیں یا جو دہشت گردی کو روکنے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں ان کو ملزم بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اور یہ جو بہت سارے جو بلوچ جو تنظیمیں ہیں وہ خود بھی انہوں نے کہا کہ وہ اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتی. اور جب لاپتہ افراد کی تفصیل پوچھتے ہیں تو وہ 5,000 لوگوں کی لسٹ دے دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے. یہ سب باتیں صحیح، لیکن میں آتا ہوں پہلی بات پہ. کیا نگران وزیر اعظم کو یہ زیب دیتا تھا کہ وہ جسٹس محسن اختر کیانی کا نام لے کے کہیں کہ UN بھی اس طرح پوچھتا ہے کہ آپ جسٹس محسن اختر کیانی ہیں اور آپ جبری طور پر لاپتہ ہوئے ہیں؟ یہ عدالت میں کھڑے ہو کر مثال اس طرح سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دینا، کیا نگران وزیر اعظم صاحب وہاں پر کوئی ڈرانے دھمکانے آئے تھے عدالتوں کو؟ ان کو کوئی اس بات کا اختیار ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں؟ اور صحیح محسن اختر کیانی صاحب نے یہ بات کہی کہ کیا آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں، کہ یعنی کہ میں جبری طور پر، یہ بتا رہے ہیں کہ میں جبری طور پر لاپتہ ہو جاؤں گا؟ نہیں کہنا. معذرت کرنی چاہیے تھی نگران وزیر اعظم کو اگر یہ بات سہون ان کے منہ سے نکل گئی تھی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات ان کے منہ سے ویسے نکل گئی یا وہ مثال دے رہے تھے. انہوں نے آ کے دھمکی دی. محسن اختر کیانی صاحب، یہ اطلاعات ہیں کہ ان کے ایک بڑے قریبی عزیز کو رپورٹڈلی وہ غائب ہو گئے تھے، اور بہت انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑے وہ مشکل ٹائم سے گزرے ہیں. اور ابھی بھی اس وقت بھی محسن اختر کیانی صاحب کے حوالے سے شہر میں جو چیزیں ہیں، یعنی یہ نام بتائے جا رہے ہیں کہ محسن اختر کیانی صاحب کو ہٹا دیا جائے گا، وہ پسندیدہ نہیں ہے، ان کی قبولیت نہیں ہے. اور آج انوار الحق کاکڑ نے جو ان سے گفتگو کی ہے، بالکل براہ راست میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دھمکی دی ہے. دھمکی دینے کے بعد جب آگے سے محسن اختر کیانی صاحب نے بالکل کھل کر بات کی ہے کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جبری طور پر لاپتہ ہو جاؤں گا، تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو نام لے رہا ہوں، چلیں میں انوار لے لیتا ہوں نام. عدالت تھی، کوئی ڈیکورم تھا. آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے انوار الحق کاکڑ صاحب، آپ صرف نگران وزیر اعظم الیکشن کروانے کے لیے آئے ہیں. آپ آ کے عدالتوں کو اس طرح سے یہ تو بالکل آج جو جس طریقے سے مذاق اڑایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کے سینئر جج کا، یہ ثابت ہو گیا کہ ایک بڑے منصوبے کے تحت پاکستان کی عدالتوں، پاکستان کے ججز کو انہوں نے بے توقیر کر دیا. جس طرح اس انتظامیہ نے عدالتوں کے بار بار ضمانتوں کے باوجود لوگوں کو پکڑا، مارا، پیٹا، اور کسی عدالتی حکم کو انہوں نے یہ اس خاطر میں نہیں لائے. ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک پری پلانڈ سازش ہے. جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ اپنی عدالتوں کو تحفظ دیں، اپنے ججز کی اور اپنی عدالتوں کی ریٹ قائم کریں. دیکھیں اس بات پر، وہاں پر یہ کہا محسن اختر کیانی صاحب نے کہ یہ کھڑا ہے مطیع اللہ جان، اس کو بھی اٹھا کے لے گئے تھے.
ایمان مزاری نے، اس کے وکیل نے یہ کہا کہ ہم تمام جو پیراملٹری فورسز ہیں یا جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ہم دہشت گرد نہیں سمجھتے، تو لیکن یہ جو جن لوگوں کو جبری طور پر اٹھایا جا رہا ہے تو یہ یہاں پر اسلام آباد سے اٹھایا جا رہا ہے. تو انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ میں ان کی جو آرگومنٹ ہے میں اس سے نہیں، میں اس کو مانتا. یہ پورا میرے سامنے پوری جو آرگومنٹ کی یہ تفصیل پڑی ہوئی ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ رہا ہونے والے بھی عدالت میں آئیں اور اپنا موقف دیں، تو اور ہم ان کی بات کو سنیں، اور ہماری اولین کوشش یہ تھی کہ لاپتہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں پہنچ جائے، اور ہم کوئی کسی طرح کی سیاست جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اور ایمان مزاری کے وکیل نے کہا کہ یہ کمیشن کی رپورٹ میں ہے کہ جو جبری طور پر لوگ اغوا ہوئے ان کے اغوا میں ادارے ملوث ہیں. تو انہوں نے کہا انوار اللہ کاکڑ نے کہ میں تو آپ سے اتفاق نہیں کرتا. وہاں پر ایمان مزاری نے بھی کہا، ان کے وکیل نے بھی کہا کہ ہم دہشت پسندی کی جو کارروائیاں ہیں ان کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے. تو باقی سب کچھ جو ہیں بہت ساری چیزیں وہ درست ہو سکتی ہیں. اداروں پر جو الزامات ہیں وہ بھی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بھی سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں، اور یہ کہنا بھی بالکل درست نہیں کہ ساری جو پیراملٹری فورس ہے یا سارے لوگ جو پکڑے جاتے ہیں وہ کوئی بے گناہ ہوتے ہیں. ادارے کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو وہ ٹارگٹ کرے. ظاہر ہے وہ پاکستان کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں. قانون میں بھی زیادہ لچک ہونی چاہیے، قانون زیادہ اختیار قانون کے ذریعے ملنا چاہیے جو پیراملٹری فورسز ہیں، کیونکہ یہاں پر مقابلہ دہشت گردوں سے ہے اور آرڈینری قوانین سے نہیں ہو سکتا. لیکن انوار الحق کاکڑ کا یہ کہنا کہ آپ محسن اختر کیانی ہیں اور کیا آپ لاپتہ ہوئے ہیں، اور محسن اختر کیانی صاحب کا، جج صاحب کا یہ کہنا کہ آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ میں جبری طور پر لاپتہ ہو جاؤں گا، بہت افسوسناک. جتنی مذمت کی جائے کم ہے. قاضی فائز صاحب کو دیکھنا چاہیے آج نگران وزیر اعظم نے بھری عدالت میں صحافیوں کے سامنے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس محسن اختر کیانی کو ایک دھمکی دی ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ نگہبان.